الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورة المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وقال عز وجل فی سورۃ الروم ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے حوالے سے آپ کے علم میں آ چکا ہوا کہ عالمی حالات اور ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بیان فرمایا کہ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کی اپنی شامت اعمال ہے، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ یہ وہ لوٹیں، شاید کہ اس بات کا احساس کریں اور پلٹیں اللہ کی طرف۔ واقع یہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر بحر و بر میں واقعتاً ایک فساد رونما ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر تباہی پھیری ہے اور ان کے اوپر جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور امریکہ نے یہ جنگ جو ہے اسرائیل کے دباؤ پر شروع کی ہے۔ یہ بات بھی بالکل طے شدہ ہے، اس لیے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ سے بھی کوئی اجازت نہیں لی گئی، اور اس وقت امریکہ کی عوام بھی اور یورپ کی عوام بھی لاکھوں کی تعداد میں اس بات کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے کہ نو کنگز کے حساب سے، کہ یہاں پر ہمیں کوئی بادشاہت نہیں چاہیے کہ جو اپنی مرضی کرے، پارلیمنٹ کو بائی پاس کرے، عوام کے جذبات کو بائی پاس کرے اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے فیصلے کرے۔ تو نو کنگز کے حساب سے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس کے خلاف جو ہے محاذ بنایا ہے۔ اسرائیل نے سب سے زیادہ دباؤ امریکہ پر ڈالا کہ ایران پر حملہ کیا، جو اس کی وجہ بالکل عیاں ہے، اور پہلے بھی ہم کہہ چکے اس بات کو۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کے اندر تباہی و بربادی ہو، جنگ ہو، اور ان ملکوں کو تباہ و برباد کیا جائے، تاکہ اس کا ایک دیرینہ خواب جو ہے، اور وہ یہ کہ عالمی سطح پر اس کی اجارہ داری ہو، اور نیو ورلڈ آرڈر جو اس کا ہے وہ روح بعمل آئے، اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ عربوں اور ایران اور کوئی بھی ایسا ملک کہ جو اس کے لیے تھریٹ ہو، اس کو ختم نہ کر دیا جائے، یا اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ نہ کھڑا ہو۔ لہٰذا اپنے اس خیال کو اور اپنے اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے امریکہ کو دباؤ ڈالا کہ ایران پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عراق پر حملہ ہوا، اس سے پہلے لیبیا کو تباہ کیا گیا۔ یہ سارے ملکوں کو جو ہے برباد کر کے اب ایران کی باری ہے۔ تو ایک تو ان کا مقصد یہ ہے، دوسرا ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ ان کو گرا کر جو تھرڈ ٹیمپل، ان کا خانہ کعبہ یوں سمجھیے، وہ چاہتے ہیں ہمارا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے، ہم اپنی وہ مسجد سلیمانیہ یا تھرڈ ٹیمپل کے نام سے اس کو ہم تعمیر کریں۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور ہو کا عالم ہے وہاں پر، اور نیچے کھدائیاں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کھودی جا رہی ہیں، تاکہ کسی بھی موقع پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اس کو خود گرا دیں گے اور کہیں گے کہ جو وہ کھدائی کے دوران گر گئی، اور یا پھر یہ خود ہی اس پر میزائل مار کر اور کہیں گے کہ ایران کا میزائل اس پر گرا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے تھرڈ ٹیمپل کو بنانا۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ امریکہ کا کیا مقصد تھا؟ اس کے کئی اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا ہے، امریکہ آپ دنیا میں دیکھیں جہاں بھی تیل ہوتا ہے تو اس تیل کو قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔
اس سے قبل وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر کے وینزویلا کے تیل پر، جو بہت بڑا تیل کا جو ہے ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور اس میں بھی پیش نظر رہے یہ عالمی سطح پر اصل میں چین اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو وینزویلا کا سب سے بڑا تیل کا خریدار چین تھا، جس پر امریکہ نے قبضہ کر لیا، اور تاکہ چین کا جو ہے وہ تیل روک دیا جائے۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ ایران سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا چین کو تیل دینے والا، اس پر بھی قبضہ کر تاکہ چین کا جو ہے راستہ بالکل بند کر دیا، اس کی ترقی کو روک دیا جائے، کہیں وہ ایک ورلڈ پاور نہ بن جائے۔ تو اصل میں عالمی سطح پر تو یہ جنگ چل رہی ہے، اور اس کے لیے پھر اس کے کئی اور مقاصد بھی ہیں۔ تو ایک مقصد ان کا یہ ہے، دوسرا یہ کہ ایران کی رجیم چینج کے حساب سے انہوں نے ایران کی جو مذہبی قیادت ہے اور عسکری قیادت ہے اس کو ایک دم سے ختم کر دیا، اور کوشش یہ کی کہ عوام جو ہے وہ اس رجیم چینج کے بعد جو ہے اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور ایسی رجیم ہم لے آئیں گے جو ہماری تابع ہوگی، اگرچہ اس کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ بہرحال رجیم چینج کا منصوبہ بھی تھا جس کے تحت امریکہ نے حملہ کیا۔ تیسرا یہ، وہ چاہتے تھے کہ ایران کے پاس کوئی میزائل ٹیکنالوجی یا ایٹامک انرجی یا ٹیکنالوجی یا ایون جو ہے تیل کی تنصیبات، گیس کی تنصیبات، وہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اور اس کو مفلوج ملک بنا دیا جائے، تاکہ جو بھی رجیم آئے وہ ہماری قرض دار بھی ہو اور ہمارے حکم کے تابع بھی ہو۔ تو ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی۔ چوتھی یہ کہ جو کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ ایپسٹین فائلز کے اندر، چونکہ اس کا ٹرمپ کا بھی نام ہے، اور ٹرمپ کا کیس اس وقت سینٹ میں چل رہا ہے اور اس پر بڑی جرح ہو رہی ہے، لہٰذا نیتن یاہو نے دھمکی لگائی کہ اگر تم حملہ نہیں کرو گے تو ایپسٹین فائلز کو ہم کھول دیں گے اور تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ لہٰذا ایک جیسے اقبال کہہ کر گیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، تو ایپسٹین اصل میں یہودی تھا، اور اس نے کئی بڑی بڑی شخصیات کی جو ہے تصاویر اور برے کاموں کے اندر ان کو محفوظ کیا ہوا تھا، تاکہ وقت آنے پر ان کو بلیک میل کیا جائے اور ان سے کام لیا جائے۔ تو ایک وجہ ایپسٹین فائلز بھی تھی۔ چوتھی وجہ، پانچویں وجہ یہ کہ امریکہ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا آرمز اینڈ ایمونیشن کا ایکسپورٹر ہے، اس کا اسلحہ سب سے زیادہ بکتا ہے اور اس سے وہ پیسہ کماتا ہے، تو ہر جگہ وہ جنگیں خود چھیڑ دیتا ہے تاکہ دونوں فریق میرا اسلحہ لے لیں اور میری جو ہے چاندی ہو جائے۔ تو ایک یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر عربوں کو ہم اس کے اندر انوالو کر لیں تو وہ ہمارا اسلحہ خریدیں گے، لہٰذا یہ کہ ہماری چاندی ہو جائے گی۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی، اور آخری وجہ یہ، عیسائیوں کے اندر ایک گروپ ہے، اس کو کہتے ہیں ایونجلسٹ پروٹیسٹنٹ۔ دو بڑے گروپ ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ پروٹیسٹنٹ میں ایک فرقہ ہے جس کو ایونجلسٹ پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، وہ اصل میں یہود کے زیر تابع ہے، اور یہود نے ان کو یہ بات گھول گھول کر پلا دی ہے کہ جب تک کہ یہاں پر وہ بڑی جنگ نہیں ہوگی، جب بڑی جنگ ہوگی تو گریٹر اسرائیل بنے گا، داؤد علیہ السلام کا تخت یہاں پر لا کر، جو اس وقت ویسٹ منسٹر ایبے انگلینڈ کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ تخت آ کر یہاں پر لا کر نصب کیا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو تم جس عیسیٰ کے انتظار میں ہو، وہ جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنتا اور آرمیگڈون نہیں ہوتی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ایونجلسٹ طبقہ بھی یہود کے بالکل ساتھ مل کر وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بڑی جنگ ہو اور گویا ان علاقوں کو برباد کیا جائے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو۔ تو ایونجلسٹ پروٹیسٹنٹ اس نظریے کے حامل ہیں، لہٰذا وہ بھی اس پر پریشرائز کر رہے تھے امریکہ کو، صدر کو۔ اور چونکہ یہ جو ریپبلکنز ہیں، جو اس وقت ٹرمپ کی حکومت ہے، یہ ریپبلکنز کی ہے، اس سے پہلے بائیڈن جو ہے وہ ڈیموکریٹ تھا، تو زیادہ تر جو ریپبلکنز ہیں یہ سارے ایونجلسٹ ہیں اور یہ سارے پروٹیسٹنٹس ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر وہی نظریہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس جنگ کو شروع کرنے میں یہ چھٹی جو ہے بات جو ہے وہ بھی پیش نظر تھی کہ تاکہ ایران پر جنگ کی جائے۔ اچھا، ایران کی اسٹریٹجی اور ان کی حکمت عملی یہ کہ جیسے ہی ان کی مذہبی اور عسکری قیادت کو تبدیل کیا، وہ پہلے سے تیار تھے، انہوں نے فوراً جو ہے نئی اپنی منتخب کر لی ایک نئی قیادت، تاکہ وہ جو ہے اسٹیج کو سنبھال سکے اور اس کو مینیج کر سکے۔
دوسرا آپ جانتے ہیں کہ ایران کی ایک بڑی تہذیب ہے، پرانی تہذیب، 5000 پرانی تہذیب ہے، اور ان کے اندر ریزیلینس بڑا ہے، یعنی ایک کام کے اوپر ڈٹ جانا اور اس پر کرتے رہنا جب تک کہ نتائج حاصل نہ ہوں. تو یہ ایرانیوں کے خون کے اندر جو ہے یہ بات شامل ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ بالکل بند نہیں کر رہے کہ ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیوں کیا تو اب بھگتو اس کو، اور ہم جو ہے جب تک کہ ہم نہیں چاہیں گے اور ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا ہم جنگ کو نہیں روکیں گے. اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ میزائل ٹیکنالوجی جو ایران کے پاس حاصل ہے، اس کا قطعاً امریکہ اور ایون یعنی اسرائیل کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی. اور پس پردہ روس اور چین بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، یعنی عسکری اعتبار سے تو نہیں لیکن ان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے وہ فراہم کر رہے ہیں کہ کس جگہ میزائل جو ہے داغنا. تو انہوں نے اپنے میزائل کے ذریعے سے امریکی اڈوں کو جو کہ پورے عرب کے اندر چھائے ہوں اس کو ٹارگٹ بنایا، عربوں کو بھی ٹارگٹ بنایا کہ تم نے امریکہ کو کیوں اڈے دیے، اسرائیل کو بھی ٹارگٹ بنایا. لہٰذا یہ جنگ جو ہے وہ اب تقریباً بہت پھیل چکی ہے، اور اگرچہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی اب انوالو کر لیا گیا ہے کہ یہ اس کو روکتے ہیں یا نہیں. بہرحال ایران نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا. یہ ایران اور عمان کے درمیان ایک بڑی بحیرہ فارس کے اندر ایک چھوٹی سی پٹی ہے جہاں سے عربوں کا سارے جہاز جو ہے گزرتے ہیں، تیل کے، گیس کے، تجارت کے سارے جہاز وہیں سے گزرتے ہیں. یوں سمجھے کہ دنیا کی بہت بڑی تجارتی لائف لائن وہاں سے گزرتی ہے، اور اس 30 کلومیٹر کی پٹی جو ہے اس میں سے ایران کا کنٹرول ہے، اس نے وہ بند کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پوری دنیا میں تیل چونکہ نہیں پہنچ رہا، گیس چونکہ نہیں پہنچ رہی، لہٰذا تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان پر جا رہی ہیں. اور آپ نے رات بھی دیکھا کہ ہمارا تیل جو ہے، پیٹرول جو ہے 137 روپے اور ڈیزل اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور 457 روپیز پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل 500 پلس کے حساب سے بڑھ گیا. اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، یہ جو قیمت بڑھی ہے اگر آپ دنیا کا دیکھیں کہ تو اتنی زیادہ وہاں اتنی بڑی جتنی ہماری بڑی ہے، ہماری اتنی کیوں بڑھ رہی، جبکہ پاکستان کے تیل بردار جہازوں کو وہ کچھ نہ کچھ گزرنے بھی دے رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو لون لیا ہے، آئی ایم ایف نے ڈنڈا دیا ہے کہ جب تک میرا سود ادا نہیں کرو گے تمہیں یہ $1 بلین نہیں ملے گا. لہٰذا اس کی وہ قیمت، یہ سارا جو ہے وہ تیل کی آڑ میں اصل میں سود کی ادائیگی ہو رہی ہے. اتنا زیادہ تیل کا نہیں ہے، تیل کا جتنا پہلے کرنا تھا انہوں نے 55 روپے کر دیا، اب جو بڑھا ہے یہ تو سارا سود کے لیے بڑھا ہے. یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو بڑھاؤ اور میرا سود مجھے دو. لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ یہ دنیا میں بھی مہنگائی ہے اور آپ کے ہاں بھی مہنگائی. اور ابھی آگے جو ہے جو معیشت کا زوال آنے والا ہے، ظاہر بات ہے اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے، وہ بھی سامنے آئیں گے. اچھا، پھر گیس کی بھی بڑی بندش ہے، اور گیس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ فرٹیلائزر آپ کا جو ہے، کھادیں جو ہے ساری گیس کے ذریعے سے بنتی ہیں. لہٰذا فرٹیلائزر کا بحران آئے گا، فرٹیلائزر کا بحران آئے گا تو ساری آپ کی معیشت، ایگریکلچر پر اثرات پڑیں گے. لہٰذا یوں سمجھے کہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا مالی اور معاشی بحران کا آغاز ہو چکا ہے اور مزید بھی آنے والا ہے. مزید یہ کہ عالمی امن تباہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب دوسرے ملک بھی جو ہے انوالو ہو رہے ہیں. اگرچہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے، آپ نے جنگ کیوں شروع کی؟ لیکن آج کی خبر ہے کہ 40 یورپین ملک اکٹھے ہو گئے ہیں کہ بھائی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلواؤ، جنگ کے ذریعے سے نہیں لیکن دباؤ ڈالو ایران کے اوپر، کھلواؤ. اور یونائٹڈ نیشن میں بھی قرارداد جمع کرا دی ہے کہ اب یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے ان کو گویا کہ سند حاصل ہو جائے گی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلواؤ، ورنہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے فلیگ کے نیچے سارے ملک اکٹھے ہو کر ایران پر حملہ کرے گے. لہٰذا یہ جنگ کا معاملہ جو ہے مزید پھیلنے والا ہے. اس میں سونے کا بحران بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سونے کا بحران کیوں آیا ہے. دیکھیے، چائنا نے عرض کیا کہ پیچھے پس پردہ دو بڑی سپر طاقتوں کی جنگ ہے، امریکہ اور چین کی. چین نے یہ کیا کہ اس نے دنیا کا سارا سونا خریدنا شروع کر دیا، اور اس کا اثر یہ پڑا کہ ڈالر کی قیمت گرنے لگ گئی. جب ڈالر کی قیمت گرنے لگ گئی تو امریکہ نے سونا چڑھ گیا،
امریکہ نے سونا کچھ نہ کچھ کم کیا ہے، لیکن یہ مالیاتی جنگ جو ہے نا، یہ ڈالر اور سونے کی، یہ چین اور امریکہ کی جنگ ہے جو چل رہی ہے، اس لیے جو ہے سونا چڑھ بھی رہا ہے، کبھی گر بھی رہا ہے، کبھی چڑھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے۔ پیچھے اصل میں دو سپر پاورز کی جسم میں مالیاتی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ عالم عرب کا موقف یہ ہے کہ جی ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں، ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہمیں حریف نہ بنایا جائے۔ اگرچہ لیکن چونکہ انہوں نے امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں، بحرین ہو، قطر ہو، کویت ہو، عراق ہو، سعودی عرب ہو، یہ سارے ملکوں نے امریکیوں کو اڈے دیے ہوئے ہیں، اور اس ازمپشن کے تحت، نظریے کے تحت دیے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ملکوں کی حفاظت یہ کریں گے۔ اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ امریکی اڈے ہماری حفاظت کے لیے، یہ تو اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن اب پانی بہت سر سے اوپر گزر چکا ہے اور یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ایران نے، چونکہ امریکہ نے جو جنگ کی ہے وہ امریکی اڈوں سے کی ہے، وہاں سے میزائل داغے ہیں، لہٰذا ایران بھی اس پر ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جنگ کا دائرہ بہت پھیل رہا ہے، اور نہ صرف اب تو یہ کہ ان کی ایٹمی ٹیکنالوجی پر، بلکہ میزائل ٹیکنالوجی پر، اور ان کی گیس تنصیبات پر، اور جو ہے ان کے پیٹرول کی تنصیبات پر، اب جو ہے انفراسٹرکچر پر بھی آج امریکہ نے حملہ کر کے ایران کا سب سے بڑا پل جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ گویا کہ اب انفراسٹرکچر، اب عوام کے ساتھ ہسپتال اور اسکول پر تو پہلے انہوں نے حملہ کیا تھا، 160 بچیوں کو مار دیا، اب انہوں نے پلوں کو بھی نشانہ بنا دیا، اور پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو بھی نشانہ بنا، تاکہ اس کو کمپیل کیا جائے کہ یہ ہماری بات کو مانے۔ مطلب یہ کہ یہ دائرہ کار مزید جو ہے اب پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس میں پاکستان کا رول بڑا ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ روپ ہے، اس لیے کہ دونوں طرف مسلمان ملک ہیں، ایک طرف سعودی عرب ہے اور ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ جا کر ان سے قرضہ بھی لیا جاتا ہے، وہ ان کو تیل کی سپلائی بھی دیتا ہے، اور ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں گے اور وہ آپ کی تیل کی ضروریات کو پورا کرے گا، لہٰذا وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ لیکن ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے، ایران کے ساتھ اگر کوئی دباؤ کے تحت حملہ کرتے ہیں تو وہ میزائل جہاں عرب پر گر رہے ہیں تو وہ پاکستان پر گریں گے، جیسے یہ کہ وہ جنگ آپ کے اپنے اندر بھی آ جائے گی۔ لہٰذا پاکستان نے جو بہتر سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے، کہ انہوں نے سفارت کاری کے ذریعے سے اس جنگ کو رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس سے میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتی اعتبار سے ایک نئی نامی ہوئی ہے کہ بہرحال یہ کوشش، وہ جنگ جو رکتی ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن بھی اب جو ہے اس میں انوالو ہو گیا ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایک بڑی ٹائٹ رسی کے اوپر چل رہا ہے، اور دونوں طرف سے اس کے چونکہ مسلمان ملک ہیں لہٰذا ان کے لیے ایک بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس میں تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں خبریں سنیں گے، کچھ اوپر نیچے کا معاملہ ہوگا، کبھی بھڑک جائے گی، کبھی کم ہو جائے گی، کبھی اس کے لیے جنگ بندی کے لیے کوششیں ہوں گی، پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ اینڈ ٹائمز کا وقت شروع ہو چکا ہے، جس کا ذکر ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں وہ اب سر پر کھڑی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہمیشہ موجود رہنی چاہیے۔ آپ نے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ جو مشرق وسطیٰ میں لڑی جائے گی، مڈل ایسٹ میں لڑی جائے گی، اس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ 100 میں سے 99 افراد مر جائیں گے، اور آپ نے تشبیہ دی کہ ایک پرندہ میلوں سفر کرے گا تاکہ نیچے تھک کر نیچے اترے، لیکن چونکہ لاشیں ہوں گی وہ نیچے اتر نہیں سکے گا، لہٰذا وہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر لاشوں کے اوپر گر کر جو ہے مر جائے گا۔ یہ آپ نے تشبیہ دی کہ اس جنگ میں کتنی بڑی جانوں کا ضیاع اور کتنی بڑی جنگ ہے، اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر اقترب، ہلاکت و بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے کہ جو بہت قریب آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں تو یہ جنگ جو ہے اب ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور بھٹی یوں سمجھیے دہکنے والی ہے اور لاوا پھٹنے والا ہے، اس لیے کہ ہم ان حالات کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ہیں، آپ سچے انسان تھے، اور سچ کی گواہی تو ابو جہل جیسے بڑے کافر نے بھی دی، لہٰذا آپ کی جو باتیں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں وہ ہر برحق جو ہے وہ سچی ثابت ہونے والی۔
لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، واللہ عالم، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ اس جنگ کے نتیجے میں تو شاید وہ ملحمت العظمیٰ شروع نہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ یا تو ایران کی تباہی کر دیں، بالکل کوئی ایٹمی کوئی ہتھیار پھینک دیں، یا اس کو مجبور کر دیں کہ وہ کوئی یعنی کوئی جنگ بندی کا معاہدہ کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اصل جو جنگ شروع ہونی ہے، چونکہ یہودی کا پلان سارا شروع کیا ہے یہود نے، اور ان کو اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے یہی طریقہ نظر آیا تھا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اب جنگ بندی تو ہو گئی اور گویا کہ عربوں کا ہے کوئی تباہی بربادی تو نہیں، ایران کی تباہی تو ہوگی لیکن عربوں کی تو نہیں ہے، تو میں گریٹر اسرائیل کیسے بنے گا؟ لہٰذا یہ جان لیجئے کہ حضور کی پیشن گوئی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور وہ جب گرے گی تو اس وقت سمجھ لیے کہ ایک طوفان اٹھے گا پوری امت مسلم، اور غیرت اور حمیت مسلمانوں کی جاگے گی، چونکہ مسلمان چاہے 5 وقتہ نماز کے عادی نہ ہوں، لیکن مسجد کا نام سن کر کے ہماری مسجد گرا دی گئی اور وہ بھی قبلہ اول گرا دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو اتنا بڑا ایک جو فان اٹھے گا اور حکومتیں بھی ان کو نہیں روک پائیں گی، اور لہٰذا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ الملحمۃ العظمیٰ کا آغاز ہو جائے۔ واللہ عالم، بہرحال میری یہ رائے ہے، بہرحال باقی بہتر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ 100 میں سے 99 آدمی مر جائیں، لیکن اس کے بعد 5-6 بڑے مرحلے آئیں گے، یعنی اس جنگ کے بعد، اس میں اس کے دوران حضرت مہدی کا دنیا میں ظاہر ہونا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی دجال کی آمد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، اور دجال کا قتل ہے بالآخر، اور یہود کا اجتماعی استیصال اور بربادی، یہ سارے مراحل کے بعد کے مراحل ہیں، لیکن پہلے وہ جنگ آئے گی، اور اس کے دوران یا اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور بھی ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ وہ احادیث کی روشنی میں ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ وقت، حالات اور واقعات وہ آ چکے ہیں، اور قرب قیامت کی نشانیاں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور لہٰذا اس کا جو نتیجہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، اس ہمارے اپنے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں کہ ہماری اپنی کیا کیفیت ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ جنگ کا تذکرہ تو بہت ہے ہمارے ہاں، سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، لائکس ہوں، اور اسی طرح ویوز ہوں، ٹاک شوز ہوں، تو ان سب پر جو ہے تذکرہ تو بہت ہے، لیکن اصل ہمارے حالات جو ہیں کہ ہمارا ملک آدھا کٹ چکا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ، اور دوسرا جو باقی حصہ مغربی پاکستان جو تھا، اب صرف پاکستان ہے، وہ اس وقت سب سے بڑا مقروض ملک، آج کی اخبار میں آیا کہ 80,000 ارب کے مقروض ہیں، 1 بلین ڈالر کے، ہم جو ہے اتنی جو ہے مہنگائی کر رہے ہیں کہ $1 بلین اور 8,000 بلین ڈالرز کے ہم مقروض ہیں۔ کس قدر ہم مقروض ملک ہیں، کس قدر ہم غلام ملک ہیں، قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو قرض پہ قرض ہم لے کے جو ہے اپنے ملک کو چلاتے نہیں، یہ کب تک ایسے چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ ملک تو ایسے تو نہیں چلتے۔ تو بہرحال ہمارا ایک تو ملک جو ہے مقروض اور غلام ملک ہے، پھر یہ کہ جس بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا، آج دین کہیں نظر نہیں آتا، کہیں دین جو ہے قائم نہیں ہے، نافذ نہیں ہے۔ پھر ملک کے اندر جو سود اور جوا اور شراب اور فحاشی، بے حیائی اور دھوکہ اور فریب اور جھوٹ اور جال سازی اور لوٹ مار اور یعنی ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں رمضان پروگرام ٹرانسمیشن کے نام پر بے حیائی کو رواج دینا، یہ ہمارے حالات ہیں اس وقت کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور دشمن ہمیشہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سنی اور شیعہ کے معاملات کو ابھار کر لڑانے کی کوشش کراتا ہے، لہٰذا فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اچھا عصبیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب بلوچستان کہتے ہیں کہ جی ہمارا سارا
جو ہے یہاں کی گیس جو ہے آپ چوری کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے. تو ہماری قومیت اس کے لیے جو ہے وہاں پر جو حالات ہیں، اور وہ جو ہے عسکریت کے دل دادا ہو کر جو ہے کلاشنکوف لے کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور اسی طرح KPK میں معاملہ ہے، دہشت گردی کا معاملہ ہے. ادھر ہم نے افغانستان کے ساتھ جنگ بھی شروع کر رکھی ہے کیونکہ دہشت گردی وہاں سے آ رہی ہے. ادھر بھارت جو ہے اس نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ، انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے پاکستان کو قابو میں لیا جا رہا ہے. سیاسی ابتری ہے، سیاسی انتشار ہے، سیاسی بنیاد پر ہم بٹے ہوئے ہیں. تو بھارتی آبی جارحیت علیحدہ ہو رہی ہے. آپ کی جو ہے دریا ہیں ان کے اوپر وہ ڈیم بناتے جا رہے ہیں تاکہ اس کو پانی کے فقدان سے ان کو مار دیا جائے. لہٰذا یہ کیفیت ہے. اور اوپر سے اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ بے ٹائم بارشیں ہو رہی ہیں، اولے گر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں. پچھلے سال سیلاب جو ہے اس نے تباہی پھیری ہے. اس سال پھر کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کی کیفیت، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ٹیمپریچرز ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ بڑے ایکسٹریم قسم کے آپ کے کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ ساری کیفیت کو سامنے رکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی سطح پر سب سے بڑا مجرم کون ہے تو جان لیجیے وہ عالم عرب ہے. اس لیے سب سے بڑی جنگ وہاں ہوگی. کیوں؟ اللہ کا رسول وہیں آیا، قرآن وہیں اترا، اللہ کا گھر وہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہیں ہے، مدینہ وہیں ہے، مکہ وہیں ہے. لہٰذا جو انقلاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا اس کا سارا نیوکلیس تو عرب میں تھا، وہاں سے مکمل ہوا اور وہاں سے فوجیں نکلیں اور پوری دنیا میں ایسٹ اور ویسٹ میں چھا گئیں. تو نیوکلیس تو وہ تھا. لہٰذا وہ اگر چاہیں تو امت مسلمہ کو ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو خود امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن گئے. آپ سوچئے کہ ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے اربوں نے ہم تو بلینز کی بات کرتے ہیں نا، وہاں 3.4 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ میں کی ہے اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے. وہ پھر بھی نہیں منا، کیونکہ قرآن نے کہا یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو بند رکھا اور اپنے جو ہے تجوریوں کے منہ کھول دیے تاکہ امریکہ ہم سے راضی ہو جائے. 3.4 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ میں. پھر یہ کہ اس کو راضی کرنے کے لیے قطر کے بادشاہ نے ایک جہاز پورا جو ہے لے کر ٹرمپ کو پیش کیا. اپنی عزت کا دھیلا کروا کر جوان لڑکیوں کو بال کھلوا کر ٹرمپ کا استقبال کرایا اور اس کو جو ہے اپنے بال جو ہے بے حیائی کے طریقے سے گھما کر ان کے سامنے پیش کیے. پھر آپ جانتے ہیں کہ UAE کا جو صدر ہے وہ اس وقت ایک تو MBS ہے محمد بن سلیمان، اور وہ ہے MBZ محمد بن زید النہیان کا بیٹا ہے. اس نے تو کھلم کھلا کہا ہے کہ میری اصل دوستی تو اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اس نے ہندوؤں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ایک مندر بنایا ہے، سونے کا ٹیمپل بنایا ہے، اور جو ہے وہاں بت رکھوا دیے اور نمستے کر کے ان کا استقبال کیا ہے. تو حالت تو یہ ہے عربوں کی. پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں غزہ کے معاملے میں جہاں 75,000 مسلمان شہید ہوئے، بچے اور عورتیں جو ہے شہید ہوئے، اور اس وقت بھی ان کی بڑی بری حالت ہے کہ جو ہے اس میں عربوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف لفاظی، صرف مذمت، کچھ بھی نہیں. اپنے اوپر پڑی ہے تو اب ان کو احساس ہوا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو حضور نے اس لیے پیشن گوئی کی کہ ہلاکت و بربادی عربوں کے لیے کی. یہ تو امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والے تھے، تمہارے اندر بھیجے تھے رسول، قرآن تمہارے اندر اترا، اللہ کا گھر وہیں ہے، رسول کا روضہ وہیں ہے، تم نے لیڈ کرنا ہے. اور تم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ان کے غلام بن کر اور ان کو بیس فراہم کر کے اور سمجھتے ہو کہ ہم پروٹیکٹ ہو جائیں گے. پروٹیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ملکوں کی طرف سے نہیں ہوتی. اس لیے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی جنگ کے سب سے بڑے مجرم ہیں، اس لیے بڑی جنگ جو ہے وہاں ہوگی. لیکن دوسرے نمبر پر مجرم کون ہے؟ وہ مسلمان پاکستان ہے. شاید آپ کو یہ برا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی دنیا میں مسلمان ملک ایسا نہیں کہ جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آ. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسلام کی بنیاد پر ہم نے ملک حاصل کیا، اور اللہ نے بھارت کے ٹکڑے کروائے اور پاکستان کو بنایا۔ اور یہاں پر جو ہے اب ہم اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب تم دین اسلام کو نافذ کرو، تاکہ عرب نہیں تو تم لیڈنگ رول اختیار کرو۔ لیکن ہم نے کیا کہ قرارداد مقاصد میں ہم نے طے بھی کر دیا کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہوگی، اور حکمرانی کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہوگا۔ البتہ حکومت جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کری۔ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن و سنت۔ یہ تو 75 سال پہلے ہم نے طے کر دیا، لیکن آگے پھر معاملہ بالکل بند ہو گیا، رک گیا، کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، لہذا وہ معاملہ وہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جھوڑنے کے لیے آدھا ملک کاٹ کے بنگلہ دیش بنا دیا۔ جاگو، تم نے وعدہ کیا ہم سے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے جو ہے عارضی فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا اصل جو معاملہ ہے، دوسرے نمبر مجرم وہ ہم ہیں۔ اور پاکستان آپ جانتے ہیں ایک نظریاتی مملکت ہے۔ قائد اعظم نے یہ ایک الفاظ آپ کہاں کھرچ تو نہیں سکتے، قائد اعظم کی ساری تقریریں موجود ہیں۔ قائد اعظم نے کیا کہا؟ گاندھی کو کہا کہ ہم نے ملک اس لیے حاصل کیا تاکہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عملی نمونہ دنیا کو دکھائیں، اسلام کے نمونے کو۔ یہ قائد اعظم کہہ کر گئے۔ پھر انہوں نے 1944 میں گاندھی کو خط لکھا، کہا کہ قرآن ہمارا ضابطہ حیات ہے۔ یہ نہ سمجھو ہم صرف ایک مذہبی کتاب ہے پڑھ کے ہم ثواب لے لیتے ہیں، نہیں، قرآن ہمارا ضابطہ حیات ہے۔ اس میں مذہبی احکام بھی ہیں، اس میں فوجداری اور دیوانی احکام بھی ہیں، اس میں تعزیراتی اور عسکری احکام بھی ہیں، اس میں معاشی اور معاشرتی احکام بھی۔ یہ تو ہمارا ضابطہ حیات ہے، ہم نے تو زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ 1944 میں یہ خط موجود ہے جو انہوں نے گاندھی کو لکھا۔ پھر یہاں پر جب پاکستان بن گیا 1948 میں کراچی میں پہلی اسٹیٹ بینک کی عمارت بننی تھی۔ قائد اعظم کو بلایا گیا کہ آپ ہمارے جو ہے گورنر جنرل ہیں، آپ آئیے، پہلا جو ہے بینک بن رہا ہے اسٹیٹ بینک۔ تو قائد اعظم نے وہاں تقریر کی تو کیا کہا کہ دیکھو مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ سود پر بنا ہے، اور اس کی بنیاد پر دنیا میں بڑے مسائل پیدا ہوئے، اور انہی مسائل کی وجہ سے مغرب 2 جنگیں لڑ چکا ہے، ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسلامی نظام یعنی سود کے بغیر کا جو معاشی نظام ہے اس کا کوئی عملی نمونہ ہمیں دکھا کر پیش کرو، میری خواہش تو یہ۔ اب یہ قائد کہہ رہے ہیں کہ سود کے بغیر معاشی نظام یہاں بناؤ، اس لیے کہ مغرب کا ویسٹ کا جو معاشی نظام ہے، جو سارا انٹرسٹ بیسڈ سارا ہے، اس نے تو دنیا میں تباہی پھیری ہوئی ہے اور ظلم کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن میں کہ جو سود نہیں چھوڑتا تو میرا اور اس کا کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرے اور میرے رسول کا۔ تو گویا کہ قائد یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اقبال نے، اور ہمارے تو 2 ہی بڑے جو ہے لیڈر تھے قائد اعظم جنہوں نے پریکٹیکلی اس کے لیے کوشش کی، اور جو آئیڈیا دے وہ اقبال نے دیا۔ اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نظریہ پاکستان اور خواب بھی پاکستان کا اقبال نے کہ علیحدہ مملکت ہونی چاہیے جس میں اسلام کے مطابق اصول ہونے چاہیے۔ تو اقبال اپنی شاعری میں کیا کہتا ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی ملت کے بنانے میں تم اپنے آپ کو مغرب کے ساتھ کمپیئر نہ کرو، ان کا طریقہ اور ہے، تمہارا طریقہ اور ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ رسول ہاشمی کی جو قوم ہے اس کا طریقہ علیحدہ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہ ملک بنتے ہیں خاندانوں کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، اور زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تمہارے اندر اگر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا تو وہ قوت مذہب سے پیدا ہوگا، دین سے پیدا ہوگا۔ اور کہتا ہے دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ اگر تم نے دین کو علیحدہ کر دیا تو اتحاد اور اتفاق بھول جاؤ، کہاں رہ گئی جمعیت؟ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اور اگر تمہارے اندر اتحاد ختم ہوا قوم بھی بکھر جائے گی، امت بھی بکھر جائے گی۔ لہذا
تمہارا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تم اپنے آپ کو مغرب سے کمپیئر نہ کرو کہ وہ معاشی طور پر بڑے سٹیبل ہیں, وہ سیاسی طور پر بڑے سٹیبل ہیں, لہٰذا ہمیں اپنی معیشت کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, چاہے سود کے ذریعے سے ہو چاہے جوئے کے ذریعے سے ہو, لیکن سٹیبل تو ہے نا. نہیں, تم یہاں سٹیبل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کا دین اس کے مطابق نظام نہ بناؤ. تو اقبال ہو یا قائد اعظم ہو, وہ ایک نظریاتی کیفیت کے ساتھ ہمیں یہ بتا گئے ہیں کہ یہ ملک ایک نظریاتی ملک ہے. اور قرآن میں تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, مل جل کر اللہ کی رسی کو تھامو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ. اور اللہ کی رسی قرآن ہے, قرآن اور سنت کا. اور حضور نے اس لیے جاتے ہوئے, دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ, میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بها, اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھاما کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. ان دو چیزوں کو تھامو گے, دنیا میں بھی فتح مند ہوگے اور آخرت میں بھی تمہیں نجات مل جائے گی. لہذا ہمارے لیے تو اصل میں قرآن اور سنت ہی ہے اصل چیز, اسی کی بنیاد پر عروج ملے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کتاب کی بدولت عروج عطا فرمائے گا اور اس قوم کو کتاب کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر قوموں کو ذلیل کر دے گا. تو ہمارے لیے تو قرآن, سنت, احکام, قوانین, ان چیزوں کا نفاذ, اور اس کی بنیاد پر ہم نے ملک بنایا اور اللہ سے وعدہ کیا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور پھر ہم نے وعدہ خلافی کی. آج اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے. اس کو ہمیں بالکل اپنے ذہنوں کے اندر یہ بٹھانا چاہیے کہ اس ملک کا اور اس کے عوام کی تقدیر جو ہے وہ قرآن و سنت سے وابستہ ہے, وہ دین اسلام سے وابستہ, اسلام کے نظام حیات اور اسلام کا نظام عدل اس سے وابستہ ہے. نہ کہ یہ کہ چین ہماری مدد کر دے گا اور وہ ہماری مدد کر دے گا تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وقتی طور پر آپ ایک مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا رشتہ بنائیں, لیکن اصل چیز ہے اللہ کو راضی کرنا پہلے. اگر اللہ ناراض ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں عارضی چیزیں ہیں, یہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, جو آیت میں نے شروع میں فرمایا سورہ مائدہ میں, قل یا اہل الکتاب. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہیں, ظاہر بات ہے اس سے پہلے اہل کتاب مسلمان امت تھے, لہذا ان سے کہا جا رہا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا, تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی. لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں دنیا میں ہوگے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو, جب تک کہ تم انجیل کو قائم نہ کرو, جب تک کہ تم جو اللہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے احکام شریعت اس کو نازل نہ کرو, دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت, کوئی عزت, کوئی وقار نہیں ہوگا. اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے, تو ظاہر بات ہے اسی کے آئینے میں ہمارے قل یا اہل القرآن, اے قرآن والو لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں ہوگے, تمہاری کوئی عزت کوئی وقار نہیں ہوگا. حتی تقیموا القرآن و سنت رسولہ, جب تک کہ تم قرآن اور سنت کو نافذ نہیں کرتا ہے دنیا میں تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا, کوئی عزت نہیں ہوگی. تم راندہ درگاہ بن جاؤ گے, تم جو ہے کوئی تمہاری جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں, وہی فاسق ہیں. تو انفرادی طور پر ہم مسلمان ہیں کیوں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا, لیکن قومی سطح پر, ملکی سطح پر ہم اہل کفر میں ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے اصل بات سمجھنے والی جو اللہ نے یہاں فرمایا. حقیقت کے اعتبار سے وہ قوم کفریہ قوم ہے اگر وہ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتی. اور سودی نظام اور جوئے کا نظام اور شراب اور دھوکہ اور فریب اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور لوٹ مار اور یہ سارا کچھ کرتی ہے, اور کہنے کو جی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے کلمے کی بنیاد پر تو انفرادی طور پر تو مسلمان ہو, لیکن قومی سطح پر تم نے یہ کچھ نافذ نہیں کیا. اس اعتبار سے قرآن کے 3 فتوے ہیں, وہ قوم کافر ہے حقیقی اعتبار سے کفر, یعنی قانونی کفر نہیں, حقیقت کے اعتبار سے فاسق ہے اور ظالم ہے.
یہ آیات کہاں لے جائیں گے ہم؟ اصل مسئلہ ہمارا جو لاہ عمل وہ ہے، وہ یہ ان آیات. اب رسول کی زندگی کا اگر آپ نقشہ دیکھیں، دین کے غلبے کے لیے قرآن کی دعوت دی تاکہ دلوں میں ایمان پیدا ہو، با کردار ہوں. اچھا ان کے لیے کتنی تکلیفیں آئیں، حضور کے لیے، صحابہ کے لیے. یعنی آپ کو جو ہے تمسخر استہزاء بھی کیا گیا، تشدد بھی صحابہ پر کیا گیا، پھر یہ کہ ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں بھوک اور فاقے بھی ان کو آئے، پتھر بھی پیٹ پر باندھے، پتھر ان کو مارے بھی گئے، جنگیں بھی لڑیں، معاہدے بھی کیے، شہادتیں بھی ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت بھی بنائی، منظم جماعت بنائی، ان کی تربیت بھی کی، ان کو للہیت بھی ان کے اندر ڈالی. اور جب تک معتد بے تعداد نہیں تھی تو صبر کے مراحل سے جو ہے گزارا، اور جب وقت کا تقاضا ہوا اور معتد بے تعداد ہوئی تو پھر جنگوں کا آغاز بھی ہوا. یہ سارا کم رسول کی زندگی. آخر ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی سیرت پڑھو، سیرت پڑھو؟ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے رسول کیسی زندگی بسر کر گئے، ان کے سامنے مقصد حیات کیا تھا. کیا ہمارا مقصد حیات صرف کھانا پینا، شادی کرنا، بچے پالنا، تعلیم، ایجوکیشن اور صحت کر کے دنیا سے چلے جانا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے؟ اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ دنیا بڑی آزمائش ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. وہاں راز کھلے گا کہ کس نے اللہ کے حکام کے مطابق زندگی بسر کی، کس نے اپنی زندگی کو ایک واقعہ اسلام کے مطابق لاہ عمل بنایا یا نہیں بنایا. یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. لہذا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اب جو مہنگائی آ رہی ہے اور یہ پٹرول چڑھ گیا ہے، ظاہر بات ہے اس کا اثر دوسری چیزوں پر پڑے گا، گوشت پر پڑے گا، سبزیوں پر پڑے گا، ٹریولنگ پر پڑے گا، ہر چیز پڑے گا. اور اس مہنگائی کے لیے ہم سڑکوں پر آئیں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مہنگائی کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں چلتا. لیکن جو اصل مقصد ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو سمجھایا کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیا ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا بھارت میں آج جو مسلمان ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو پھر علیحدہ ملک بنوایا کس لیے؟ ملک تو بنایا اس لیے کہ اسلام کا نظام ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، شریعت کا نفاذ ہوگا. اصل تو اسی لیے بنایا تھا. ورنہ 75 سال کے اندر جو نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو بھارت کے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. وہاں دارالعلوم دیوبند نہیں ہے، سارے علوم ہیں وہاں پر، سارے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. لیکن ہم نے علیحدہ ملک بنایا کس میں؟ اس کو سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. بہرحال آج دشمن جو ہے الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ابلیسی تسلیس ہے. تسلیس کہتے ہیں 3 چیزوں کو جمع کریے تسلیس. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تسلیس ہے، ٹرینٹی. تو آج یہ ایک دنیا میں ایک ابلیس کی تسلیس ہے، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا. تو یہ 3 کی تسلیق ہے جو آج امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن. انہی پر حملے ہو رہے ہیں، انہی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہی جو ہیں مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. شیعہ سنی کے معاملات کو بہا رہے ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور ہم جو ہے غالب آ جائیں ان پر. اس کے لیے عارضی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلامک بلاک بننا چاہیے. مسلمان ملکوں کی مشترکہ دفاع، عسکری قوت، مشترکہ کاروباری، مشترکہ جو ہے وہ معاشی نظام جو ہے وہ بنانا ہوگا. یہ اب سوچنا پڑے گا، ورنہ یہ کہ ایک ایک کر کے وہ چکھتے جائیں گے اور امت مسلمہ جو ہے ایک ایک کر کے ہڑپ ہوتی جائے گی. ایک تو عارضی طور، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر بھی قائم ہونا ہوگا کہ امت مسلمہ کے اندر اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، شریعت نافذ. اللہ تو اس بات سے راضی ہوتے. اور آزمائش تو ساری یہ ہے، صحابہ کرام کی ساری زندگیاں پڑھیں، ان کی آزمائش تو یہ تھی. اصل میں انہوں نے کون سے محلات بنائے، کون سی بلڈنگ بنائے، انہوں نے کون سے بڑی گاڑیاں لی اور کون سے جو ہے بڑے دنیا میں جو ہے بڑا ترقی کی ہے. جو مل گیا الحمدللہ. اصل جو مقصد تھا اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی دیں، شہادتیں پیش کی اور اللہ کے ہاں سرخرو بھی ہو گئے. تو ہمارے لیے اصل جو ہے سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات. اور تب اگر ہم اس کام میں لگیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدام، اگر تم اہل ایمان اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ بھی تمہاری اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اللہ. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ تعالیٰ جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے ان کی مدد کی، تو اللہ آج بھی فرشتے اتار سکتا ہے. لیکن فضائے بدر تو پیدا کر. 13 برس پہلے، بدر سے پہلے جو فضا انہوں نے پیدا کی، اپنے وجود پر اسلام نافذ کیا، دین کے لیے اٹھے، دعوت دی، کوشش کی، محنت کی، تو اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرنے کو تیار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں ان کا قصہ جانتے ہیں، بار بار پڑھایا جاتا ہے. کہاں بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، کنویں میں ڈال دیا. اچھا پھر قافلے والے جو ہے ان کو لے کر، ان کے دل میں بھی کوئی رحم نہیں آیا، بچے کو اٹھا کر جو ہے مصر میں بیچ دیا. عزیز مصر نے خریدا تو کوئی اللہ کے لیے نہیں بیچا، یا کوئی ان کے اوپر رحم نہیں آیا، اس لیے خریدا کہ اس سے جو ہے اپنے گھر میں جو ہے کام کروائیں گے. اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ اس کے ساتھ اپنے جو شیطانی ایک خیال تھا وہ اس کے پیچھے پڑ گئی. اور جب یوسف علیہ السلام جب راضی نہ ہوئے تو کتنی آزمائش آئی، 9 سال تک جیل میں گزارے، کوڑے مارے گئے. تو یہ سارے مراحل کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ سب کچھ ہو رہا تھا اللہ کے سامنے ہو. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور تخت پر بٹھا دیا اور حکومت کی کتنا، اور اپنے بھائی اور والدین کو بلا لیا. اینڈ فار 400 ایئرز مصر میں وہ پیرزادوں کی حیثیت سے رہ گئے. 400 ایئر. وہ آزمائش کتنی تھی؟ 30-40 برس کی آزمائش تھی. اس کے نتیجے میں 40 ایئرز آزمائش اینڈ 400 ایئرز کی عیش. یہ تو صرف دنیا میں معاملہ، اور جو آخرت میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے تو ہم سوچ نہیں سکتے. تو یہ ہمارے لیے قصہ جو ہے نا سبق ہے کہ حق پر چلو تو آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن ثابت قدم رہو، اللہ دنیا میں بھی تمہیں ریوارڈ دے گا، آخرت میں تو ریوارڈ دے گا ہی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی صحیح سوچ اور سمجھ دے. اور ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جب تک ہم اللہ کا دامن نہیں تھامیں گے، قرآن و سنت کا دامن ہے، ہمارے حالات نہیں بدلنے والے، نہ ملکی، نہ انفرادی، نہ قومی، نہ امت کے. کیونکہ اس کے لیے اللہ نے اصول طے کر دیے ہیں. اگر ان اصولوں کے مطابق آگے بڑھو گے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی جو ہے نجات ہے اور جنت ہے. ورنہ اس کے علاوہ دنیا میں جو ہے اوپر نیچے ذرا بہت ہو جاتا ہے کہ جی آج ملک میں ذرا پیسہ آ گیا ہے، سرمایہ آ گیا، عارضی ہے، سب عارضی ہے. جب تک کہ وہ شرط نہیں پوری ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ حالات نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.